حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں ایک خاتون اونٹ پر سوار ہو کر جا رہی، حضرت فاروق، اسے نہیں پتہ تھا کہ یہ حضرت عمر ہیں، تنہا جا رہی تھی، تو آپ نے اس عورت سے اونٹ کی نکیل پکڑ کر فرمایا آپ نے محرم کے بغیر کدھر جا رہی ہے تو وہ عورت کہنے لگی شاید عمر دنیا سے چلا گیا ہے اس لیے میری سواری کسی نے روکی۔ اور شیر شاہ سوری کے زمانے میں کابل سے لے کر دہلی تک اس کا دعویٰ تھا کہ سونے کا تھال اپنے سر پر عورت رکھے، تنے تنہا کابل سے دہلی جائے، اگر کوئی اس کے طرف دیکھے تو پھر شیر شاہ سوری کو شیر شاہ سوری نہیں کہنا۔ اور میر عبد الرحمن، یہ تو ابھی کی بات ہے، افغانستان کا، جب مرزے نے دعویٰ کیا میں نبی ہوں، اس وقت افغانستان کا سربراہ تھا، اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ افغانستان کے کسی چوک میں کوئی سونا رکھ جائے اور 3 سال کے بعد بھی آئے تو سونا ایسے نہ پڑا ہو تو پھر مجھے نہ کہنا۔ یہ تو ابھی کی باتیں ہیں، تو قیامت تک امن ہو سکتا ہے، سکون ہو سکتا ہے، امت عروج پا سکتی ہے، اور زکوٰۃ دینے والے ہوں لینے والے نہ ہوں، بددیانتی نہ ہو، 2 نمبر کام نہ ہو، یہ صرف حضور کا دین آئے گا تو ہوگا اور کچھ نہیں۔ اور کشمیر سمیت پوری دنیا میں مسلمانوں کے شہر اور ملک پرامن ہو سکتے ہیں تو صرف رسول اللہ کے دین سے ہو سکتے ہیں۔ بس اس کے علاوہ اقوام متحدہ کے دفتر میں سال کے بعد صرف جا کے یادداشت پیش کر دینا کہ کشمیر جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ حق خود ارادیت کا حق دیا جائے، سال تک پورا سال مسلمان کشمیر کے ذبح ہوتے رہے، عورتیں چیختی رہیں، چلاتی رہیں، اور نوجوانوں کی گردنیں کٹتی رہے، گھروں کو آگ لگائی جاتی رہے، اور مسلمان راستے میں جاتے ہوئے گرفتار کر کے ان کو عقوبت خانوں میں اپاہج کر دیا جائے، تو یہ سارا سال ہوتا رہے۔ پاکستان کا صرف یہ کام ہے کہ سال کے بعد اظہار یکجہتی کشمیر ہو جائے، ایک وہابی کانفرنس کر لون، ایک سنی کر لون، ایک جناب حکومتی سطح تے 2-4 ٹٹو بیٹھ جان۔ کشمیر ایسے تھوڑا آزاد ہوگا، کشمیر قیامت تک اگر آزاد ہو سکتا ہے تو صرف حضور کے دین سے آزاد ہو سکتا ہے۔ اقبال کلندر لاہوری کہتا ہے در جنیوا چیست غیر از مکر و فن، سید تو ہی میشوان نخچیر من۔ اقبال کہتا ہے جلیا اقوام متحدہ تینوں کشمیر دینا ہے، اقوام متحدہ عراق دی وچ امن لیانا ہے، اقوام متحدہ تے روس دیاں فوجاں تے امریکی فوجاں اتھے مل کے شام دے وچ امن لیانا ہے، کہتا ہے تو جلا ہویا غزہ دے وچ اور اسرائیلیاں نہ مل کے امریکیاں اتھے امن لیانا ہے، برما دے وچ امریکیاں فوجیاں جا کے مسلمان بچیاں دے سر تے ہاتھ رکھنے ہیں، کہتا ہے تو جلا ہویا در جنیوا چیست غیر از مکر و فن، سید تو ہی میش و آن نخچیر من۔ کہنے لگا اقوام متحدہ میں صرف یہ فیصلے ہوتے ہیں، سوائے مکر و فریب، غداری اور مکاری کے وہاں کچھ نہیں ہوتا۔ میں کہا پھر کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگا چند بدماش کفن چور وہاں بیٹھ کر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ تو اس بھیڑ کو پکڑ لے، میں اس بھیڑ کو پکڑ لیتا ہوں، تو افغانستان کو پکڑ لے اور میں شام کو پکڑ لیتا ہوں، تو برما کو پکڑ لے اور میں جناب عراق کو پکڑ لیتا ہوں، اور میں تو جناب وہاں بوسنیا کے اندر لوگوں کو پر ظلم کر اور میں چیچنیا کے مسلمانوں پر ظلم کروں گا۔ کہنے لگا اس کے علاوہ اقوام متحدہ میں کچھ نہیں ہوتا۔ ہاں جی، پھر کلندر لاہوری اقبال درویش لاہوری کہتا اے ناداں ترا امید غم گسارا ز افرنگست، دل شاہین سوزت بہر عام مرغے کے در چنگست۔ اقبال کہتا جلیا تجھے فرنگیوں سے خیر کی فریاد ز اقبال آیا نا یورپ تو پڑھ کے، کہنے لگا فریاد ز افرنگو دل آویزی افرنگ، فریاد ز شیرینی و پرویزی افرنگ،
عالم ہما ویرانہ از چنگیزی افرنگ، معمار حرم باز بتا میر جہاں خیز، از خواب گراں خواب گراں خواب گراں از خواب گراں خیز۔ کہنے لگا میں بڑا اتنے ظلم ویکھ کے آیا، میں اتو انہوں نے بلب ویکھے، اندروں چنگیز خان نال بھی وڈے ظالم میں انگریز ویکھے۔ کہنے لگا جلیا انہوں دے کولوں تینوں امید ہے کہ او مسلمانوں دے مسائل حل کرن گے؟ نا نا، کہندا معمار حرم باز بتا میر جہاں خیز۔ کہنے لگا اے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے اٹھ، اپنے حرم کی حفاظت کر، مسلمانوں کی حفاظت کر، اپنے دین کی حفاظت کر، اپنے نبی کی ناموس کی حفاظت کر، اٹھ اب خواب گراں خواب گراں خواب گراں خواب گراں۔ کہنے لگا بہت سو چکا بہت سو چکا بہت سو چکا، اب خود اٹھ اور مسلمانوں کی حالت زار پر خود جو ہے وہ نظر کر کہ ہر طرف مسلمان ہی تباہ اور برباد ہے۔ اقبال قلندر لاہوری کہتا ہے ناداں ترا امید غم گسارا ز افرنگست، دل شاہین سوزت بہر عام مرغے کے در چنگست۔ اقبال کہتا اے جلے تجھے انگریزوں سے یہ امید ہے کہ کبھی زندگی میں کشمیر تمہارے حوالے کر دیں گے، کشمیر جب بھی آزاد ہوگا تو اسلامی جہاد سے آزاد ہوگا۔ توجہ امریکی جہاد سے نہیں، میں اسلامی جہاد دا اس واسطے نہ لیا، ہاں جی امریکی جہاد نہیں، امریکہ کو پیسے کھا کے اور امریکہ کو جناب ہتھیار لے کے وہ تے داعش ہی کر سکتی بھائی صحابہ دے مزاراں تے حملہ کر دیتا انہوں نے۔ امریکی ڈالر کھاتے ہون پھر خالد بن ولید دے مزار ہوتے مسلمان بم مار دیندا، امریکی ڈالر کھاتے ہون تے جہاد دے نا تے مسلمانہ دے سر کپ کے تے فٹ بال کھیڈے جاندے، امریکہ دے پیسے ہون تے پھر سیدہ زینب دا مزار ڈھا دیتا جاندا، اسلام دے نا ہوتے جی خلافت آ رہی ہے۔ میں کہو ذلیل کے بچے تو نے کون سی خلافت لانی ہے کہ جس کے اندر تو نے خالد بن ولید کے مزار کو بم مار دیا، جس کے ذریعے تم نے حضرت یونس علیہ السلام کا مزار گرا دیا، جس خلافت کے نام پر تو نے حضرت اویس کرنی کے مزار کو گرا دیا، جس خلافت کے نام پر تو نے عمار بن یاسر کے مزار کو گرا دیا، جس خلافت کے نام پر تو نے صحابہ اور کے مزارات سے نکال کر ان کے جسم اور ان کے ساتھ تم نے توہین آمیز رویہ اختیار کیا، بتا وہ کون سی خلافت ہے؟ خلافت تو وہی ہے کہ حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں جب قات پڑا تو حضرت بلال بن حارث المزنی حضور کے در اقدس پر حاضر ہوئے، عرض کی حضور استسق اللہ لامت کا، حضور اپنی امت کے لیے پانی طلب کیجئے۔ رات جب حضرت بلال بن حارث المزنی سو گئے، میرے آقا تشریف لائے، فرمایا عمر کو جا کر کہو الکیسو الکیسو الکیسو، عمر کو کہو دانائی اختیار کرے دانائی اختیار کرے دانائی اختیار کرے، اور عمر کو یہ کہہ دینا جا کر کہ بارش ہو جائے گی۔ اور تم کون سی خلافت کی باتیں کرتے ہو؟ میں نے اس لیے اسلامی جہاد کا نام لیا ہے۔ ہاں جی اسلامی جہاد کے اندر بدر کے بعد پھر احد آ جاتا ہے، احد کے بعد پھر خندق آ جاتا ہے، خندق کے بعد پھر یہ آ جاتا ہے، پھر چلتے چلتے جنگ قادسیہ آ جاتی ہے، جنگ یرموک آ جاتا ہے، پھر سپر پاوریں اسلامی جہاد کے پاؤں کی نیچے روندی ڈالی۔ اسلامی جہاد میں یہ نہیں ہوتا کہ افغانستان بھی ہاتھ سے چلا جائے، عراق جہاد کے نام پر افغانستان بھی ہاتھ سے چلا جائے، عراق بھی ہاتھ سے چلا جائے، مقبوضہ کشمیر میں مزید ظلم شروع ہو جائے، اور مصر کے اندر بھی جنرل سیسی جیسا یہودی جنرل 7,000 مسلمان بچوں عورتوں بوڑھوں جوانوں پر ٹینک چڑھا دے۔ اسلامی جہاد میں یہ نہیں ہوتا، اسلامی جہاد کے اندر تو یہ ہوتا ہے کہ کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ بھی لوگ چلے جاتے ہیں، بوڑھے بھی چلے جاتے ہیں، بدری بھی چلے جاتے ہیں، عشرہ مبشرہ والے بھی چلے جاتے ہیں۔ اسلامی جہاد کے اندر امریکی ڈالر لے کر بڑی بڑی گاڑیاں نہیں خریدی جاتی، اور پاکستان کے شہروں میں بڑے بڑے مرکز بنا کر اور مجاہدین کی جیکٹیں وہاں نہیں پہنی جاتی، وہ مجاہدین اور وہاں سپر پاوروں کے دروازے جا کر کھڑکا دیتے ہیں، نکلو اے باہر محمد عربی کے غلام آ گئے، نکلو باہر۔ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے،
تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد. اسلامی جہاد کے اندر ایک عورت کی چیخ پر عرب سے چل کر محمد بن قاسم سندھ کے کنارے آ جاتا ہے. ہاں جی، اسلامی جب جہاد ہو تو پھر 16 حملوں میں ناکام ہو جائے محمود غزنوی تو 17ویں بار پھر آ جاتا ہے. ہاں جی، اور اسلامی جہاد ہو تو صلاح الدین ایوبی حج اور عمرے چھوڑ کر بیت المقدس آزاد کروا دیتا. ہاں جی، جب اسلامی جہاد ہو تو پھر مسئلہ یہ ہو. میں نے اس لیے اسلامی جہاد کا نام لیا ہے. ہاں، کشمیر اگر آزاد ہو سکتا ہے تو صرف اسلامی جہاد سے آزاد ہو سکتا ہے. بس اقوام متحدہ کے یہودیوں کے سامنے ایسے رکھ کر ٹرے میں تمہیں کشمیر دے گا وہ. ہاں جی، اقبال کہندا از فریب او اگر خواہی اما اشتران اشراز ہودے خود برا. اقبال کہندا اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے ملک کے اندر، تیرے شہر کے اندر کوئی افراتفری نہ ہو، کوئی ظلم و ستم نہ ہو، اگر کہندا تو اے چاہنا تو اشتران اشراز ہودے خود برا. کہنے لگا کدی بھی فرنگیاں دا اٹھ اپنے حوض ہوتے نہیں آن دینا. کلندر لاہوری یہ گل کر گیا قیامت تک کہ انگریزاں نے اٹھن نو دور رکھنا ہے. انہاں دے جناب ہن او بڑیاں بڑیاں جناب امریکی سفارت خانے پاکستان اسلام آباد بڑے بڑے ایکڑوں تے بن رہا ہے. دسو جی سفارت خان ملک ساڈا ہوئے تے امریکہ نو اتنیاں کالونیاں بنان دا کیا مطلب ہے؟ ایک گل کوئی سمجھ آئی تانوں؟ اور کیا چاہتے ہو تم امریکہ کو اتنی بڑی مسجد کے لیے؟ تو تم مسجدیں تو گرا کر سڑکیں بنا رہے ہو. مسجدیں تو آج تک تم نہیں بڑی بنا سکے. مسجدیں تو جو بنی ہیں ان کو بھی تم سڑکوں کے نام پر گرا رہے ہو، اور اولیاء کے مزارات بھی سڑکوں کے نام پر تم بنا اٹھا رہے ہو. اور جناب یہ بھی بزرگ کو اٹھا دو، یہ بھی کیونکہ سڑک لمبی کرنی، سڑک اچھی کرنی. لوگوں دیاں مسلمان جڑے کاروبار کر رہے ہیں انہاں دیاں دکاناں دے تسی بیڑے غرق کر کے رکھ دیتے. انہاں دے کاروبار تسی کیڑیاں سڑکاں دیاں گلاں کردے ہو. تے جدوں کسی مسلمان نو اجازت اسلام جو ہوئے گا نا اسلام، تے حضرت عمر نے جمعہ پڑھان جا رہا ہے، حضرت عباس دے گھر دے کولوں لنگے تے او تو پرنالے وچوں خون آیا تے حضرت عمر دے کپڑے تے پے گیا. آپ دوبارہ پھر گھر آئے، کپڑے بدلے تے فرمایا پرنالا اکھیڑ دو. اسلام ہوئے تے پھر انج ہوندا. جناب پانامہ لیگ جج بھی ہوئی، وکیل بھی ہوئی تے آپو بھی ہوئی. ہاں خود مدعی تے خود جج تے خود وکیل تے فیصلے کیویں ہونے؟ فیصلے انج ہوندے. ممبر ہوتے حضرت عمر کھڑے ہون، انہوں نے کہا دسو جی یہ کرتا کتوں بنیا؟ بس اتنی بات ہے. نہ وکیل پیش ہونے کی ضرورت ہے، نہ 10 لاکھ 2 کروڑ وکیلوں کو دینے کی ضرورت ہے. ایک عام دیہاتی اٹھ کر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کرتا کتوں بنیا؟ پھر حضرت عمر فرمایا جو عمر ٹیڑھا ہو جائے پھر، عمر ٹیڑھا ہو جائے پھر. پہلی صف وچ ایک دیہاتی کھڑا ہو گیا، انہیں تلوار انج باہر کڈی. انہوں نے کہا عمر ٹیڑھا ہو جائے اتنا سیدھا کر دیں کہ کیویں ٹیڑھا ہونے لگے اتنا. ہاں توجہ. او جناب پوری قوم نو پایا جناب بجارتاں وچ پایا. بجارتاں وچ ایک دن ہور ججاں دا بیان ہوندا، دوسرے دن میں کہا جنہاں فیصلے کرنے ہوندے ہیں. کیوں جی؟ جنہاں فیصلے کرنے حضرت امام شامل اب چیچنیا دے مسلمان اج بھی جڑے غیرت مند ہیں نا، تے جنہاں نے کیا او دے صدر دا بیان آیا، انہوں نے کہا ساڈے ملک وچ کوئی وہابی یا وہابی جیسا بندہ داخل نہیں ہو سکتا. توجہ توجہ، اے چیچنیا دے صدر دا بیان ہے. ہاں جی، اور جیسے تو جان دے انہیں جڑے جائے انہیں کیا انہیں ہی تو اسلام نو برباد کیتا ہے. چیچنیا وچ اج بھی وہ دم خم کدی وجہ تو امام شامل دی وجہ تو. امام شامل نظام مصطفیٰ نافذ کیتا. راتی گھر پہنچے تے آپ دی والدہ بالکل ضعیف بوڑھی. امام شامل نو کہنے لگیاں کہ فلانے فلانے بندے تسی پکڑے. آپ نے فرمایا ہاں. انہوں نے کہا میں سفارش کر دیا انہوں نے آزاد کر دیو. یہ فیصلے ہوتے ہیں. سویر ہوئی تو امام شامل نے سارے مفتی بلا لے، قاضی بلا لے، علماء بلا لے. انہوں نے کہا میرا ایک مسئلہ درپیش ہے، دسو میں نے ادھا حل کے وے. انہوں نے کہا جی دسو. انہوں نے کہا کوئی بندہ غلط بندے دی سفارش کرے تو دی سزا کے وے. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد. کیوں جی؟ انہوں نے کہا جی اتنے کوڑے مارو اس بندے نو. آپ نے پھر پوچھا، فرمایا میرا دوسرا مسئلہ ہے کہ اگر وہ بندہ کوڑے کھان دے قابل نہ ہوئے تو پھر. آپ نے فرمایا پھر وہ قریب ترین بندہ انہوں کوڑے مارو. امام شامل فرمایا جلادہ نو بلاؤ، میری ماں نے غلط بندیاں دی سفارش کی تھی،
وہ چونکہ بڈھی ہے کوڑے کھان دے قابل نہیں، اے میری پشت حاضر کوڑے مارے تھے۔ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا او بدکار دنیا دے اسلام دے خلاف گلاں کرن والے ہووے پیر پورے چیچنیا دا پیر ہووے تے نقشبندی سلسلہ دا پیشوا تے امام ہووے، کیوں جی تے جدوں شریعت دی گل آئی تے پھر کوڑے کھادے لوگ چیخ اٹھے حضور اے کنجے، پر میں رسول اللہ دے دین دا حکم ہے اے کنج کے مطلب ہے، جد عمر عدالت پیش ہو سکتے ہیں تے شامل کیوں نہیں پیش ہو سکتا؟ اے رسول اللہ دا دین ہے جلے او پانامہ لیگ سالے نے کنے انصاف ملنا ہے تھے کسی نو، او خود ہی لٹن والے تے خود ہی لٹوان والے تے خود ہی کھان والے تے خود ہی کھوان والے، او امام شامل کتوں آیا جڑا خود پیش ہو جائے کوڑے مارو جی؟ تسی سوچ سکتے ہو لکھاں کروڑا مرید کھڑے ہو تا امام کوڑے کھا رہے ہوئے۔ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے۔ سلائی دیا مشینہ لے کے ارباں روپے قوم دے سڑکاں تے لا کے بورڈ اپنے لاؤ، گھروں جیبوں جو لائے نے۔ ہم نے بڑی ترقی کی ہے قوم کے مال لوٹ کر، ہاں جی ہم نے ٹرینیں بنائی ہیں، ہم نے سڑکیں بنائی ہیں، میں جیب جو لائے نے یا تے کہو نا 36 پیوند لگے ہوں تواڈے کرتے نو، ہاں جی 60 لاکھ دے سوٹ پا کے سڑکاں دے افتتاح کرنے ہو، 36 لاکھ مربع میل دے حکمران ہومن حضرت عمر تے کیسر و کسرا بھی فتح ہو جائے، اسلام پھر بھی نویں کپڑے نہ پان دے۔ حضرت فاروق اعظم جدو خلیفہ بڑے تے آپ مدینہ پاک دے مضافات گئے، گھر ویکھیا تے ایک بندہ پاہج پہ ہویا معذور، اکھاں تو بھی نابینا تے چل بھی نہیں سکتا۔ حضرت عمر جلدی جلدی اس دے گھر دی صفائی کیتی، وہ بسترا بدلیا، دوڑ کے گھر آئے، پھر کھانا پکوایا، جاندیا جا کے اس نابینا اور پاہج بندے دے منہ وچ پایا تے او بڑبڑا اٹھیا، کہنے لگا مینوں پتہ لگتا ہے صدیق دنیا تو چلے گئے۔ حضرت عمر انج کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا تینوں کیویں پتہ ہے؟ انہیں کہا 2 سال تے 2 مہینے 2.5 مہینے 3 روزانہ صدیق اکبر میرے گھر آندے سن، میرے کپڑے بھی دھوندے سن، بسترے دیا صفائیاں بھی کردے سن اور مینوں روٹی بھی کھواندے سن۔ مینوں اج انج پتہ لگیا صدیق چلے گئے جدوں بھی کوئی چیز بنوا کے لے آئے پہلے خود چکھی تتی تے نہیں، آج تسی میرا منہ جلایا ہے دا مطلب ہے صدیق نہیں ہے۔ 2.25 سال عمر نو بھی نہ پتہ چلیا صدیق کی دی خدمت کرنا۔ ایتھے سلائی دیا مشینہ بھی دینی ہون، زکاة دے پیسے بھی دینے ہون تے فوٹو چکو، کیونکہ حضرت صاحب جناب وہ زکاة دے پیسے جو دین لگے، چودھریاں دے گھر لوگ رمضان شریف عورتاں دے کپڑے پھٹے ہوئے، چودھری جناب اجے ستیا میل دینی، اجے میل دینی، زکاة دینی، اجے زور تو بعد چودھری اٹھے گا پھر 2 10 کلو دا توڑا دے گا، پھر نال گاڑا بھی کٹے گا، اور میں آکھو اے اسلام نہیں جلیا، اسلام تے ہووے جڑا عمر دی کانڈو تے بوریاں لدوا کے غریباں تے گھر لے جائے، اے اسلام ہے، اے اسلام واسطے محنت کرو۔ ہاں جی بالکل، میں کدی بھی نہیں کہا مولویاں نو اقتدار وچ لیاؤ، بالکل مولوی مسیتاں چ رون، مولوی مسیتاں چ اذاناں دین، نمازاں پڑھان، اقتدار وچ رسول اللہ دا دین لیاؤ، دین تختوں تے لیاؤ، کوئی پانامہ لیکس بن ہی نہ سکے۔ پانامہ لیکس تے تاں بنے گا نا جو پیسے اتنے ہون گے جب پہلے ہی 36 پیوند لگے ہوئے، کیوں جی؟ حضرت فاروق اعظم دے زمانے کات پیا، دیہاتی ایک آیا مدینہ پاک، دیہاتی آیا تے آپ نے انہوں نال بٹھا دیتا روٹی کھان واسطے، انہیں جھٹ پٹ حضرت عمر دے اگوں گھیو چک لیا، اگے کر لیا، فرمایا تو گھیو کد نہیں ویکھیا؟ انہوں نے کہا نہیں جی۔ حضرت عمر فرمایا آج کے بعد عمر گھی نہیں کھائے گا، کیوں جی؟ اسلام بڑا ڈاڈا ہے، ہاں جی وہ اپنے منن والے نو 60 لاکھ دے کپڑے پوا کے تے پورے جناب جتنے بھی عیاش نال ہون، بدکار نال ہون، انہوں نے یورپ دے دورے تے نہیں لے جاندہ، ہاں جی حج دے بہانے پوری کابینہ نو اسلام نہیں لے جاندہ۔ یہ فتح بیت المقدس دا موقع بھی ہوئے تو یہودی مطالبہ بھی کر دیں عمر آئے گا تو چابی دیں گے، تو پھر بھی حضرت عمر پورے صحابہ 10 مبشرہ کو لے کر نہ جائیں، پترا دھیاں نو نال لے کے نہ جان، ایک غلام جان تے ایک عمر جان،
ہاں جی مدینے تو چل کے بیت المقدس حضرت عمر انج گئے تے غلام نو فرمایا کہ فرمایا سفر لمبا ہے، 2 سواریاں نہیں لے سکتے، ایک قوم دا خزانہ سی لوٹ نہیں سکتے، سواری ایک کوئی ہوئے گی، عمر کو ضرورت ہے اور تو بھی اس پر سوار ہوگا، میں بھی اسی پر، باری باری۔ اور جب یہودی کتابیں لے کر کھڑے حضرت عمر بیت المقدس پہنچے تو یہودی مولوی کہنے لگے اگر اس وقت اللہ کی شان کہ اس وقت سوار ہونے کی باری غلام کی آ گئی، حضرت عمر کے نکیل پکڑنے کی باری آ گئی، تو آپ نے یہ نہیں فرمایا یار ویکھتے صحیح تھوڑا جا خیر ہے عمر سوار ہو دے پتہ لگے عمر آ رہا، نہ انہوں نے پتہ سی اینج نہیں بات گل وچ ہو رہے۔ ہاں جی تیری نگاہ ناز دونوں، میں آکھا اقبال اور 10-36 لاکھ مربع میل دے حکمران ہومن تے شانہ عمر حضور فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوندا تے عمر ہوندے، عمر دے راستے تو ویکھ کے شیطان راہ تے نس پاوندے، عمر دی زبان تے حق بولدا ہے، اے ساریاں شانہ ہومن تے میں کہا اقبال غلام پھر سوار ہوئے تے عمر نکیل پھر پکڑ لوے، کیوں آیا؟ کہنے لگا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے اقبال کہنا حضور جی آ گئے، حضور آ گئے، غلام اونٹ پر سوار اور حضرت عمر نے نکیل پکڑی ہوئی، یہودی مولوی کھڑے ان کے بڑے بڑے لوگ کھڑے اور دیکھ کے کہنے لگے سنو بھائی جے اٹھو تے جڑا سوار ہے او عمر ہے تے چابی نہیں لبنی، جی عمر ہوئے جڑا نکیل پکڑ کے آ رہا تے بیت المقدس کی چابی لب جانی، کیونکہ ساڑیاں کتاباں چے لکھیا نبی آخر الزمان دے غلام میں کان گے تے اس حالت جان گے، دیکھیے کس شان سے امت کا امام آتا ہے، دیکھیے کس شان سے امت کا امام آتا ہے، خود تو پیدل ہے سواری پہ غلام آتا ہے، سروری در دین ما خدمت گری است، اقبال بولیا کہنے لگا سروری در دین ما خدمت گری است، عدل فاروقی و فقر حیدری است، بس اقبال کہنا اسلام وچ بادشاہی دا اتنا ہی تصور ہے، مولا علی جے فقر ہوئے تے فاروق اعظم جے عدل ہو، بس جی اس تو علاوہ کوئی نہیں، اے نہیں کہ بھور بن ملک دا حکمران ہریسا کھا رہے ہوئے تے دہی مک جائے تے سپیشل تیارہ لاہوروں دہی لین آوے، ہاں اے نہیں ہونا، جدو اسلام ہوئے گا تو پھر حضرت فاروق اعظم جدو ملک شام جا رہے سن نا بیت المقدس جا رہے سن تے شام وچ حضرت ابو درداء جڑے سن ایک قاضی القضات سن صحابی، آپ انہاں دے مہمان رہے تے آپ نے فرمایا روٹی لے آؤ، انہوں نے کہا جی آ رہی، کافی دیر گزر رہی، حضرت عمر جلال وچ آ گئے، فرمایا یار روٹی نہیں لے آوندا، اے گل ہے بھور بانے جناب دہی مکے تے لاہوروں کنڈے لین آوے جناب تیارہ تے قوم دیاں بچیاں خودکشی کرن دریائے راویش تے قوم دیاں بچیاں نو اسپرو تے پیراسیٹامول دیاں گولیاں بھی نہ ملن تے عیاش حکمران دے تیارے جناب دہی لین آون، اے تے اسی بیان ہی نہیں کرتے، اسی کہتے ہیں انہاں دے چمچے کڑچے ویسی پریشان ہیں ساڑھے تو، انہاں دے چمچے کڑچے نو ویسی پریشانی لگی رہی، مولی خاتم کیا باتیں کرتا ہے، میں کہا اپنے نبی کا دین بیان کرتا ہے اور کیا باتیں کرتا ہے، ہاں جی توجہ جنہوں یہ بھی نہ پتہ ہوئے کہ میری رعایا وچ کتنے جھگی والے ہیں، وہ تو گزر دیا بندہ پاگل ہو جاندہ، خالی اس روڈ تو بندہ جاوے ہے جڑا بارو بار روڈ بنے ہویا، جھگی والے پہ انہوں نے نہیں مطلب جراثیم لگ دے، انہوں نے منرل واٹر کنے پلانے، انہوں نے روزانہ چیک اپ کنے کرنے، تو انہوں جراثیم تو نہیں لگ گئے، جان دے ہو اے رسول اللہ دا دین ہی آئے گا تو پھر عمر نو 36 پیوند لگے ہون گے، کیوں جی تیرے آیا وچ کوئی بھکھا نہیں سوئے گا، ہاں جی اے عمر بن عبدالعزیز ہی آئے گا آپ دی اولاد چوں کہ جدے ہوندے 8 صوبے میں جو زکاة لین والا کوئی نہیں سی، ہاں جی 8 صوبے زکاة لین والا کوئی نہیں سی، اس واسطے کہ انہاں 60 لاکھ دے سوٹ نہیں سن پائے، اپنے خاندان نو لے کے یورپ دے دورے نہیں سن کرائے، بلکہ انہاں دیاں دھیاں بھی پیاز نہ روٹیاں کھاندیاں سن، جنہاں دیاں دھیاں بھی کھوپڑیاں ہون چلے ہو تے جھگی والے نہ کسے خبر لینی، ہاں آؤ واپس رسول اللہ دے دین دی طرف، اے حضور دا دین ہی ہے جڑا پاکستان وچ تبدیلی لیا سکدا، ہاں جی اے حضور دا دین ہی ہے جڑا کشمیر واپس لیا سکدا،
اے رسول اللہ دا دین ہی ہے جڑا بوسنیاں دی بچیاں دے سر دے اوتے ہاتھ رکھ سکدا، اے حضور دا دین ہی ہے جڑا کشمیر دی روندیاں بچیاں نو محمود غزنوی وکھا سکدا، اے دین ہی ہے جڑا شام دی روندیاں بچیاں نو صلاح الدین ایوبی عطا کر سکدا، اور کائنات وچ کچھ بھی کوئی نہیں، واپس آؤ حضور دے دین دی طرف۔ میں ویسے کشمیر دے حوالے نال دو گلاں تہاڈے نال جی پرناڑا بہت لمبی گل ہو گئی۔ پرناڑا حضرت فاروق اعظم پرناڑا اتروا دیتا، حضرت عباس آئے تو انہوں نے کہا جی کنے پرناڑا اتروایا؟ انہوں نے کہا جی حضرت عمر اتروایا۔ آپ نے قاضی شرح دی عدالت مقدمہ کر دیتا، انہوں نے کہا جناب میری اجازت تو بغیر میرے گھر تصرف ہویا۔ قاضی شرح نے یہ نہیں کہ یار ایڈے وڈے عمر ہیں میں ہوں عدالت طلب، حضرت عمر نے عدالت طلب کر لینا۔ کیوں جی ایتھے ایل ڈی اے والے میرے دیا شکلیں ہی ایسیاں منحوس، غریب ریڑی لا کے کھڑے ریڑی سمیت فروٹ وچ سٹ کے لے جانا۔ میں کہا کسی دی لینڈ کروزر بھی کدی چاہیے اور ذلیلو تسی بھی غریبہ ہوتی۔ ہاں جی اے جتنے وارڈن اے سارے جناب چنگچی نو نپی کھڑی ہوندے یا موٹر سائیکل نو نپی کھڑے ہوندے۔ میں نہیں انہوں میں اج تک نہیں ویکھیا، ویکھیا ہوئے تو میں تو دس دیواں، میں اج تک نہیں ویکھیا کسی وڈی گڈی دا چلان کٹے ہو۔ انہوں پتہ ہے اگے کون بیٹھے ہونا، اے بھی مڑ کے چنگچی والے 200 کما دین 300 دا چلان لاؤ جی شامی۔ اے بھی غریبہ ہوتے مڑ کے سارے مطلب پولیس والے ہوتے تھانے وچ بھی امیر آوے تو انہوں کرسی تے غریب آوے تے انہوں ماں بہن دی 5-10 گاڑاں تے پرچہ ہو دے خلاف ناجائز پرچے۔ اے سارا کچھ ختم تا ہی ہوئے گا، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے گے۔ بس حضور کا دین کیوں جی۔ حضرت فاروق اعظم فرمایا جی میرے کپڑے خراب ہو گئے سن، انہوں نے کہا کپڑے خراب ہو گئے سن تے مطلب یہ تھوڑا ہے تسی بھئی پرناڑا پٹ دینا سی۔ حضرت عباس ایک اور گل کر دیتی، انہوں نے کہا جدو میں پرناڑا لان لگا سی نا تے رسول اللہ قریب تو گزرے سن، میرے کو سیڑھی کوئی نہیں سی۔ رسول اللہ نے پوچھا چاچا جی کیوں کھڑے ہو؟ عرض کی تھی حضور سیڑھی کوئی نہیں پرناڑا لانا ہے، تے رسول اللہ نے فرمایا کہ میں بیٹھ جانا میرے کندھے تے چڑھ کے پرناڑا لاؤ۔ تیری نگاہ ناس حضرت عمر کی فرمایا، حضرت عمر رو پہ فرمایا جی پرناڑا دوبارہ لگنا ہے، لیکن اس ویلے تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج غلام بیٹھے گا تے عباس تے چڑھ کے پرناڑا لانا۔ جدو پرناڑا لگ گیا پھر دو ہاں جی حضور تے ساری اتنے خوشبو ہے علیحدہ۔ حضرت عباس فرمایا میں صرف ویکھنا سی بھئی عمر عمرن، بس انہیں مکان سارا ہی مسجد نبوی شریف ہے۔